أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر شریف کی پاکیزہ رحل پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، شورائے اعظام، حفاظ ذی احتشام، خصوصیت کے ساتھ خطیب البراہیم، عمدۃ الواعظین، آفت جان وہابیت، ناشر مسلک اعلی حضرت، محافظ ناموس رسالت، حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد صلاح الدین چترویدی صاحب قبلہ دامہ فیوزہم علینا، جملہ احباب اہل سنت، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی رشتے کی عزت مآب میری مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نیر عالم، فخر دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا جانا محمد بارک وسلم صلاۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ حضرت کے عرس کے پرحسین موقع پر شرکت کی سعادتیں حاصل کر کے ان کے فیضان و کرم سے مالا مال ہو رہے ہیں. سر شام سے اب تک آپ حضرات نے بہترین انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے. میرے بعد انشاءاللہ رب العزت آپ کو پھر بہترین انداز میں پرمغز خطاب حضرت علامہ مولانا محمد صلاح الدین صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سماعتوں کے دسترخوان پہ شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بس آپ اپنے آگے بیٹھے ہوئے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے اگر خاموش کر لے جائیں تو انشاءاللہ ایک پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. نقیب اہل سنت عمدۃ النقبہ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض الدین صاحب قبلہ نے بڑے بہترین انداز میں نقابت کی ہے، شعر و شاعری آپ کو سنایا ہے. اور یہ ایک کاوش ہے کہ محفل میں ابھی بھی اتنی بیداری باقی ہے. اے بھیا وہ بڑے اس کو رکھو. میری یہ حاضری آپ کے گاؤں میں دوسری حاضری ہے. عالی جناب محترم اچھن صاحب قبلہ کے دعوت محبت پر لبیک کہتا ہوا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کون سننے آیا ہے کون نہیں سننے آیا ہے، اس لیے کہ جو نہیں سننے والے ہیں وہ بستر پر لیٹے ہیں، جو سننے آئے ہیں وہی بیٹھے ہیں. لیکن کتنی محبت سے سننے کا جذبہ رکھتے ہیں یہ ضرور جاننے کی کوشش کروں گا. تو ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سینے کی پوری طاقت کا استعمال کریں. دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بنائے، تیور حیدری میں کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ.
ایسے نہیں اور تھوڑی زندگی پیش کریں. لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب آپ پر ہے جو آپ کا دل کرے سبحان اللہ بولنے کا تو بولیے گا, ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے. مائک آپریٹر صاحب آپ کا باجا ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا ہے, بس جہاں تک سیٹی ہمارے اسپیکر کی آواز بڑھا دیں بڑی مہربانی ہے نا. حضرات محترم کلام الامام امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت مآب میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختمی سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہلو ہلو لہت کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ, اور تڑپ کے بولیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ. یہ سمجھ کر کے نہ بولنا کہ مولانا راضی ہو جائیں, یہ سمجھ کر بولنا کہ مدینے کی سرکار راضی ہو جائیں. قسم خدا کے مسلمانوں, اگر وہ راضی ہو گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے, عقبہ بھی تمہارا ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے یا ہم اہل ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کے آقا ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں. تو بڑے ادب سے بیٹھیے گا, ادب کا دامن نہ چھوڑیے گا, اس لیے کہ جب مدینے کی سرکار یہی موجود ہے تو کیوں نہ ہم مدینے والے کو اپنی عرضی سنا دیں کہ یا رسول اللہ ہم گوار ہیں گناہگار ہیں لیکن آپ کے عاشق ہیں. قسم خدا کے مسلمانوں, اگر تیرے اس جلسے کی شرکت کو حسنین کے نانا نے قبول کر لیا تو یہی جلسہ تیری مغفرت کا سامان بنتا نظر آئے. بے سبحان اللہ. بولو بنے گا کہ نہیں بنے گا, بنے گا کہ نہیں بنے گا. آپ دیکھ رہے علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ میرے آقا محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں, کچھ ہیں عقل کے تور, علم کے یتیم, ذہن کے مفلس, جو کہتے ہیں مصطفیٰ نہیں آتے. ہم نے کہا کیسے پتہ چلا نہیں آتے, کہا اگر آتے تو دکھائی دیتے. ہم نے کہا میاں یہ تمہاری کھلی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, اللہ نے تمہیں روشنی کے ساتھ اندھا بنایا ہے. یہ ہم سنیوں کی قسمت ہے. تم ماتھوں کی نگاہوں سے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو, ہم مصطفیٰ کو دل کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں. نبی کو دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور تیری کھلی آنکھوں پہ پردہ پڑے کیسے نہ. اس لیے کہ جب مدینے کے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد ڈھایا گیا تو سرکار دو عالم کو اللہ کی جانب سے حکم ملا, محبوب اب تم مکہ چھوڑو مدینہ جانے کی تیاری کرو. آقا امت نے جب مدینے جانے کی تیاری کی ہے, ہجرت کا سامان اکٹھا کیا ہے, تم مدینے والے کی بارگاہ میں جبریل آئے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باہر کافر 40 کافر ننگی تلواریں لے کر کے آپ کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ ان کی چمکتی تلواریں آپ کے خون میں جو ہے لبالب ڈوبنا چاہتی ہے. مدینے کے دولہا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جبریل اگر یہ ظالم ہے تو میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. مسلک اعلیٰ حضرت علماء سنت سبحان اللہ سبحان
اللہ۔ اے جبریل، اگر یہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے پاس بچانے والا رب موجود ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل اتنا کہتے ہیں تو رب کا حکم ہوتا ہے، حبیب یہ کھڑے ہیں، ان کو کھڑے رہنے دو، ان کے بیچ سے نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ مدینے کے سرکار کو حکم ہوا، نکلو، ہاتھ میں کنکری لے لو، ان ظالموں کی طرف پھینک دو۔ اے حبیب، کنکری آپ پھینکو گے، ان کی کھلی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دوں گا کہ آپ بیچ سے گزر جاؤ گے، آپ ان کے درمیان سے نکل جاؤ گے، یہ آنکھیں کھولے کھڑے رہیں گے، مگر ایک بھی کافر آپ کو دیکھ نہ سکے گا۔ یہی ہوا ہے، مدینے کے آقا نکلے ہیں، کنکری اٹھایا ہے، ظالموں کی طرف پھینکا ہے، ظالم کھڑے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، مصطفیٰ بیچ سے جا رہے ہیں، ایک بھی کافر میرے نبی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اب اعظم خان نوری کو عرض کرنے کی اجازت دے دی جائے، اگر آج کا کوئی پاگل مولوی کہتا ہے کہ مصطفیٰ دکھائی نہیں دیتے تو ایسا یہ جو ہے سنی خنچور مسلمانوں، تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہہ دینا میاں اس میں کمال آمنہ کے چاند کا ہے، کنکری پھینکا تھا 1400 سال پہلے اور اس کا اثر آج بھی جاری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی دکھائی نہیں دیتے تو کہہ دینا بابا غلطی تمہاری نہیں، تمہارے ابا کی ہے۔ اگر وہ نبی کا گھر گھیرے نہ ہوتے تو کنکری پڑی نہ ہوتی، اور کنکری پڑی نہ ہوتی تو ان کی نسلیں آج تک اندھی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ تو ہم سنیوں کی قسمت میں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے بڑی توجہ سے میرے جملوں کو سنیے گا۔ عرس مقدس کے پرحسین موقع پر آنے والوں، اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے والوں، اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے حضرت علامہ صلاح الدین قبلہ کی زیارت کرنے والوں، ان علماء اکرام کے چہرے کی زیارت سے سرفراز ہونے والوں، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ارے بولو نا بھائی، کر سکتا ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو کتا، بلی، چوہا، چھچندر، سانپ، گوجر، بستیا جو چاہتا بنا کر پیدا کر دیتا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں بلکہ حضرت انسان بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ انسان۔ اب دیکھیے رب کا کرم دیکھیے، صرف انسان بنا کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ میرے بندے میں نے تجھے انسان بنا دیا، جا اب گھوم دنیا میں، بلکہ انسان میں بھی کئی کیٹیگری ہے۔ کچھ ہے جو سورج کو خدا مانتے ہیں، کچھ ہے جو چاند کو خدا مانتے ہیں، کچھ ہے جو آگ کو خدا مانتے ہیں، کچھ ہے جو پانی کو خدا مانتے ہیں، کچھ ہے جو پیڑ پودوں کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ تو اتنے بڑے عقل مند ہیں کہ سیدھے سادے جانوروں میں اپنی اماں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کتے کو اماں کہو، بلی کے کہو، ہم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ سنیے یہ تمہارا مقدر ہے۔ اللہ نے کہا انسان بنا کر پتھر کو خدا ماننے والا نہیں بنا رہا، بلکہ تجھ پہ کرم والا کرم یہ ہے کہ تجھے ایمان کی دولت عطا کر رہا ہو۔ اب ایمان کی دولت دے کر کے بھی بس نہیں کیا، ایمان کی دولت تو حضرت نوح، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام نبیوں کے امتیوں کو عطا کی گئی۔ رب کعبہ کا حکم ہوتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا، تمام دین میں سب سے بہتر مذہب اسلام عطا کیا، لیکن سن اب جو کتاب دینا چاہتا ہو وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اب تجھے ایسی کتاب دوں گا جسے دنیا قرآن کہتی ہے یہ تمام کتابوں میں افضل ہے۔
سبحان اللہ. توجہ سے سنیے گا. اللہ نے کتاب دیا سب سے بہتر, دین دیا سب سے بہتر, مخلوق بنایا سب سے بہتر. رب کعبہ کا فرمان ہوا, میرے بندے تیرے پر احسان کا سلسلہ یہی نہیں رکے گا ابھی تک کہ میں نے تمام امتیوں کو بھیجا, تمام انسانوں کو بھیجا, تمام نبیوں کو بھیجا. ان سب کو میں نے انعامات عطا کیے ہیں, لیکن تم لوگوں کی ایک خاص جماعت ہے, تم میرے نزدیک بڑے قریبی ہو. اس لیے کہ ابھی تک کہ میں نے تمام لوگوں کو, کسی کو نو نجیب اللہ دیا ہے, کسی کو داؤد خلیفۃ اللہ دیا ہے, کسی کو موسیٰ کلیم اللہ دیا ہے, کسی کو ابراہیم خلیل اللہ دیا ہے, کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ دیا ہے, کسی کو موسیٰ کلیم اللہ دیا ہے. لیکن میرے بندے, اب میں تم پر اتنا بڑا کرم کر رہا ہوں جس کرم کا بدلہ پوری دنیا مل کر کے نہیں چکا سکتی. اس لیے کہ پچھلوں کو داؤد خلیفۃ اللہ ملے ہیں, تم کو محمد الرسول اللہ. توجہ سے میرے جملوں کو سنیے گا. میں آپ کو جہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں بس پہنچ رہا ہوں. ایک مرتبہ لہجہ بولے یا رسول اللہ, ایسے نہیں پوری زندگی سے بول رہے یا نبی اللہ. اللہ نے کتنا احسان کیا, نبی سب سے بہتر, کتاب سب سے بہتر, دین سب سے بہتر, مخلوق بنایا سب سے بہتر. اب اس کے کرم کا سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے بلکہ اس نے جسم دیا, تو جسم میں جتنے اعضاء ہونے تھے اللہ نے سب عطا کر دیا. اگر ایک ہاتھ نہ ہوتا تو دنیا لولا کہتی, ایک آنکھ نہ ہوتا تو دنیا کانا کہتی, ایک پیر نہ ہوتا تو دنیا لنگڑا کہتی, کان نہ ہوتا تو دنیا بہرا کہتی. تمہیں لنگڑا نہیں بنایا, تمہیں لولا نہیں بنایا, تمہیں آنکھیں بھی عطا کر دیا, تمہیں ہاتھ بھی عطا کر دیے, تمہیں سر بھی عطا کر دیا, تمہیں پیر بھی عطا کر دیا. یہ تو رہا ہمارے جسم پر کرم کی بات. اب آؤ ذرا اپنی دنیاوی زندگی پر نظر ڈالو. اللہ کے کرم کا سلسلہ بھی رکا نہیں ہے. تمہیں بیٹے دیے ہیں, تمہیں بیٹیاں دی ہیں, تمہیں بیوی دیا ہے, تمہیں ماں باپ دیے ہیں, تمہیں کمانے کھانے کے لیے روزگار دیا ہے, کھیت کھلیان دیا ہے, دکانوں مکان دیا ہے, گھر زمین دیا ہے, رشتے دار دیے ہیں. دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ سرفراز فرمایا ہے, کسی نعمت سے تمہیں محروم نہیں رکھا ہے. اب آؤ اور جو ہے اپنے ثانوی ادب کو علامہ صلاح الدین کی بارگاہ میں طے کرو اور دو میرے سوالوں کا جواب کہ جب اللہ نے کسی نعمت میں تمہیں محروم نہیں رکھا ہے تو آخر کس احسان کے بدلے میں تم آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو؟ وہ کون سی کمی رہ گئی ہے جس کمی کے بدلے میں تو نے اپنے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ لے لیا, تو نے اپنی انگلیوں میں چلم لگا لیا, تو نے اپنے دروازوں پر رنڈیوں کے دھمکے لگوائے ہیں. پھر کہتے ہو مولانا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی, پھر کہتے ہو حضرت ہمیں عزت نہیں مل رہی, پھر کہتے ہو مولانا ہم دنیا میں کیوں اتنے رسوا ہے. اعظم خان نوری کہہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ عزت دنیا دار کی چوکھوں پہ نہیں ہے, عزت لینا ہے تو ابن مختار کی چوکھوں پہ آنا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. عزت کہاں ملے گی؟ ارے بولو نا, کہاں ملے گی؟ احمد مختار کی چوکھٹ پر ملے گی. شراب پی کر کے عزت نہیں ملے گی, جوا کھیل کر کے عزت نہیں ملے گی, رنڈیاں نچا کر کے عزت نہیں ملے گی. ہائے رے افسوس میرے قوم کا حال کیا ہے جن جوانوں کو رات کے سناٹے میں رب کی بارگاہ میں سرزد کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا. وہ جوان رات میں 3 بجے تک پبجی کھیل رہا ہے, 2 بجے تک فری فائر کھیل رہا ہے, پوری رات انسٹا پہ ریل دیکھ رہا ہے. یہ تیری جوانی کا عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج میری قوم میں نچنیاں پیدا ہو رہے ہیں, گویاں پیدا ہو رہے ہیں, ناچنے والے اور نالیوں میں رونے والے پیدا ہو رہے ہیں. ایک قوم مسلم کے جوانوں, یہی وجہ ہے کہ دنیا تیرے ماتھے پر کبھی آتنکواد کا تھپا لگاتی ہے, کبھی دہشت گرد کی مہر لگاتی ہے, کبھی تجھے امن کا باغی قرار دیتی ہے. آج اب پلٹ کر مدینے والے کی چوکوں پر جھکا دے اپنے سر کو, یہ سہارا گنبد خضرا کا, اور کہہ دے یا رسول اللہ میں مجرم ہوا تھا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا. سبحان اللہ.
اللہ سبحان اللہ وسلم. میرا اعلان ہے کہ جس انقلاب کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کوئی انقلاب ہمارے قدموں کی ٹھوکر میں پڑی نظر آ رہی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ میں وہ والا مولوی صاحب نہیں ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ جنت کی چابی لو گھر کا جاؤ. جنت نہ میرے باپ کی ہے نہ آپ کے باپ کی ہے. جنت حسنین کے نانا کی ہے. جنت تب ملے گی جب وہ راضی ہوں گے. تو وہ راضی کیسے ہوں گے؟ سال بھر میں ایک مرتبہ عرس منا لو تب مسجد کے قریب آؤ. عرس ختم مسلمان غائب، پھر ایک سال کے بعد مسجد کے پاس دکھائی دے. یہ عالم ہے ایمان والوں کا. تیری آبادیوں میں بے دینیاں پھیلی ہے، تیری بستیوں میں بچے بے تعلیم سے دور ہیں، تیری نسلیں شراب کے کٹوروں میں مست ہیں، تیری اولادیں چلم کے سٹے میں دھت ہیں، تیری نسلیں رنڈیوں کے ٹھمکوں پر دیوانے ہیں، تیرے بچے رومال اڑا اڑا کر ڈی جے کے پیچھے ناچ رہے ہیں. بتا تو دنیا کے جوتیوں کے نیچے نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ تم نہیں ذلیل بنو گے تو کون بنے گا؟ وہ زمانہ مجھے یاد آتا ہے جب میری قوم میں کوئی نچنیا نہیں پیدا ہوتا. پیدا ہوتے تھے تو مسجد کے نمازی پیدا ہوتے، پیدا ہوتے تھے تو میدان کے غازی پیدا ہوتے تھے، پیدا ہوتے تھے تو بیت اللہ کے حاجی پیدا ہوتے تھے. آج نچنیا کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے والدین. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ میری قوم کی شہزادیاں بیٹھی ہیں، اگر یہ کمر کس لیں کہ مجھے اپنے معاشرے کو سنوار کے تب دم لینا ہے، میرا ایمان ہے ان کے محنت پر آدھی سے زیادہ قوم ان کی محنت پر سدھرتی نظر آئے. اس لیے کہ مدینے کے آقا نے فرمایا ہے، علماء بیٹھے پوچھو کہ بچے کا جو زندگی میں پہلا مدرسہ ہوتا ہے ماں کی گود ہوتی ہے. پہلی یونیورسٹی جو بچے کی ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے. اور یہ میری قوم کی ماں، تم اپنے آپ کو فقط ایک عورت سمجھ کر کے الگ نہ کر دو، اس لیے کہ تجھے دنیا کوئی عزت نہیں دیتی تھی جب تک کہ میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے. تیرا اپنا باپ تجھے زندہ زمینوں میں دفن کر دیا، تیرا اپنا بیٹا گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں بیچ لیا کرتا تھا، تیرا اپنا بھائی تیرے ساتھ ناجائز رشتے قائم کر کے اور شادی رچا لیا کرتا تھا. یہ حال تھا تمہارا. لیکن سسکتی بیٹیوں نے جب رب کعبہ سے صدائیں لگائی ہیں، اے پروردگار عالم، کب تک کے بیٹیاں اپنے باپ کے ہاتھوں سے زندہ زمینوں میں دابی جائیں گی؟ کب تک کہ مائیں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے زمین بازاروں میں بیچی جائیں گی؟ کب تک کہ بہنیں اپنی عزت کو اپنے بھائیوں کو سونپتی رہیں گی؟ کب تک کہ ان جوان اور ان نگاہوں میں عورتیں ایک محض ہوشدار رہیں گی؟ آخر کار یہ صدا جب عرش الہی سے ٹکرائی ہے تو رحمت پروردگار نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے. مدینے کی سرکار جب آمنہ کا چاند زمین پر اترا، سسک کی بیٹیوں کی آہوں کو جب سنا ہے میرے نبی نے، تو فاران کی چوٹی کو منبر نور بنایا اور کفر کی تابوت پر آخری تیر تھاپ کر کے کہا تھا، اے زمانے والوں، بیٹیاں آواز سے زندہ زمینوں میں دفن نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان کے مراتب کو اللہ نے بلند کر دیا ہے. ان میں سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اولاد کے باپ اور والدین کے لیے رحمت ہے، اگر ان میں سے کوئی بہن ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے نعمت ہے، ان میں سے کوئی ماں ہے تو اپنی اولادوں کے لیے جنت بنتی نظر آئے گی. مسلک اعلیٰ حضرت عرش مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا مقام ہمیں مل گیا. باپ دفن کر رہا ہے، رب کا حبیب کہہ رہا ہے ان سے زحمت نہ سمجھ، تیرے گھر کی رحمت ہے. بیٹے ماؤں کو بیچ رہے ہیں، مدینے والے نے کہا مت بیچ، یہی تیری جنت ہے. شوہر اپنے بیویوں پر ظلم کر رہے تھے، آقا نے کہا محبت کے لیے گلی گلی پھرنے والا بیویوں پہ ظلم نہ کر، یہی تو اللہ کی جانب سے تیرے لیے محبت کا تحفہ بن کے آئی. کتنا بڑا مقام دے دیا مولانا ریاض الدین صاحب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت عرش اعظم کے اوپر تھا، میں نے وہاں سے کھینچا اور ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اللہ بے شک کتنا بڑا مرتبہ. اب جو انہیں اماں کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ اماں کے حال سنو.
इतना बड़ा मोबाइल और अपन जन्नत लिए पूरी दोपहरी उड़ ले और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं है। और गोद में जो बच्चा लेटाए दूध पिला रही है, तमन्ना है कि वक्त का गाजी बन जाए, तमन्ना है कि ये मस्जिद का नमाजी बन जाए, तमन्ना यह है कि ये मैदान का गाजी बनता नजर आए। ये मेरी कौम की शहजादियों, नचनियों के तर्ज अमल पर जिंदगी गुजार कर बच्चों को कभी एक अच्छी तरबियत नहीं दे पाओगे। ये तेरे हाथ में जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो नाच रहे हैं और जब तो अपने बच्चों को नाच गाने दिखा रही है, बच्चा इसी पर पूरी जिंदगी गुजारेगा। अगर तूने अपने मुस्तफा की शरीयत को अपने किरदार में शामिल किया होता, सैयदा खातून जन्नत के तरीक को शामिल किया होता। अरे वो तो मेरी कल की माए थी जिनके हाथों में मोबाइल नहीं होता था, हाथों में कुरान होता था, पेशानियों में सजदों की तड़प होती थी, सीने में मुस्तफा की मोहब्बत होती थी, और मुस्तहब किरदार में खातून जन्नत का किरदार शामिल होता था। उनकी सुबह अल्लाहु अकबर की सदाओं से हुआ करती थी। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी, तो वो जमाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता था। मसलके आला हज़रत, नारे का जवाब बुलंद आवाज़ से नारे मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, पैगाने आला हज़रत, पैगाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसी माएँ होती हैं तब बेटे सलाहुद्दीन आते हैं, ऐसी माएँ होती हैं तब बेटे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम मुसलमान हैं हड्डी खोर वाले मुसलमान। अल्लाह, जितनी बड़ी पतीली चढ़िए गोश्त की चूल्हे पे उतना ही बड़ा मुसलमान। यही बचा है, हड्डी खाओ ईमान का दावा करो। हड्डी खोरी से ईमान नहीं पहचाना गया है कभी, बेशक ईमान पहचाना गया है मुस्तफा की मोहब्बत से। वाह 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 वाह। आज मेरा माशरा कहाँ है? तालीम से दूरी जितना ईमान वालों की बस्ती में है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तेरा रिसर्च ये उलमा कर चुके हैं, इनसे पूछो। डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, ASP, DSP तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे कौम के बेटे होमगार्ड नहीं मिल रहे हैं। अल्लाह, होमगार्ड नहीं मिल रहे, होमगार्ड। और बदले में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी खानकाह, कभी बुजुर्गों के आस्थाने। बस जैसे कुछ होता है सोशल मीडिया पे वीडियो आती है तो मौलाना साहब के पंजरे में जाएगा, हैरत आप कहाँ तो मार डालेगा। काहे मार डाले जियो भैया? हड्डी में पानी भरे हो, क्यों मार डाले जाओगे? सच है, तुमने नबी के दीन को छोड़ा है, इसलिए अल्लाह का अजाब कर रहा है। सच है, तूने अपने नस्लों को जाहिल बना दिया, जाहिल। अल्लाह, और अगर इनसे कहो बना दो अपने बेटों को IS ताकि तेरी मस्जिदें बच जाएं, तो ये कहते हैं हजरत हमसे बड़ा मुफलिस कोई है ही नहीं। जितने बड़े हम गरीब हैं, मंगते हैं, कोई नहीं है। हम कहाँ से पैसा लाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और हुजूर दुआएं चाहता हूँ अगले जुमले पर, यही कौम जो गुर्बत का रोना रो रही है, इसी के आबादी में, इसी के माशरे का हाल ये है कि वलीमे के नाम पर जो है 10-10 लाख रुपए कर्ज लिए जा रहे हैं। जमीनें बेच बेच करके हड्डियां खिलाई जा रही है। 25-25 गाड़ियां और 500-500 बारातियों की नौटंकियों के नाम पर माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखे जा रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? नस्ल जाहिल है, नस्ल जाहिल। तुमने हड्डी खोरी में जिंदगी गुजारी, तूने औलादों को जाहिल छोड़ दिया है। यही वजह है कि दुनिया अपने जूतों के नीचे रख कर तेरे बच्चों के नस्लों को ऐसे रौंद रही है। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे ईमान वालों भाइयों, तुम्हें अपनी नस्लों को अगर बचाना है ना, तो ये हड्डी खोरी बंद करना होगा।
اگر زمین بیچنے کا جذبہ ہے تو آج نکل میدان میں، ملانے ایمان والوں کے کندھوں سے کندھا، پکڑنے علماء کا دامن اور بیچ کر زمین کہہ دے حضرات میں ہڈی نہیں بلکہ اپنی اولادوں کو جاہل نہیں رکھوں گا، میں اپنی نسلوں کو ان پر نہیں رکھوں گا، ان کے ہاتھوں میں پاور والا قلم دلا کے رہوں گا، رپورٹ بنا دو اپنے بیٹوں کو IAS، بنا دو اپنی اولادوں کو IPS، بنا دے اپنے بچوں کو بیرسٹر، تاکہ کل جب کوئی پاگل علیل تیرے ارادے کی مسجد پر اپنی گندی ارادے کو لے کر کے آئے، تب یہی بچہ امام کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کہے حضرت فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جائے عقیدے کا مسلح بچا لے، قلم کی شور پر مسجد کا مینارہ ہم بچائیں گے۔ اب بھیا دیکھو جو ہے گھوڑوں کے ساتھ نعرہ لگائے، بڑی زندہ دینی کے ساتھ نعرہ، بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا اعظم خان صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ ہماری دنیا تجھے آتنکواد کہہ رہی ہے، تجھے فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اٹھ جا اور زمانے والوں کو بتا دے کہ ہمارے ہاتھوں میں بارود نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں گولی نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈا نہیں ہے، میرے کردار میں مصطفیٰ کا کردار ہے، میری زبان میں ابو بکر کی صداقت ہے، میری نگاہوں میں حضرت عثمان کی حیا ہے، اور زمانے والوں کو بتا دو ہم مصطفیٰ والے ہیں، پیشانی میں سجدوں کی طرف لے آ، سینے میں مصطفیٰ کی محبت لے آ، جس دن تو نے نبی کی محبت بسا کر زندگی گزارنے شروع کی، یہ دنیا جو تجھے آتنکواد کہہ رہی ہے یہ گھٹنے ٹیک کر کہنے پہ مجبور ہوگی، یہ جانے والا کوئی آتنکواد نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے، لیکن کب؟ کون سی کمی ہے جو میرے معاشرے میں نہیں ہے؟ مانگو کٹورا لے کر جہیز کے نام پر بھیک جتنا مانگ سکتے ہو، اللہ کرو، 250 نام 250 باراتیوں کے نام پر نوٹنکی جتنا کر سکتے ہو، ابھی جوتے کے نیچے آئے ہو، نالیوں تک جاؤ گے، بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، بچا لو اپنی نسلوں کو، بچا لو، بھی وقت ہے، جو 60 سال کے ہیں ان سے میری کوئی شکایت ہی نہیں، ان کو جو زندگی گزارنی تھی گزر گئی، میرا 15 سے لے کر کے 30 سے 35 سال کا جو جوان بیٹھا ہے میں ان سے اپنی گفتگو کر رہا ہوں، تم کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن ایسے نہیں مرنا ہے، اپنی نسلوں کو زندہ کر کے مرنا ہے انشاءاللہ۔ زندہ کیسے ہوں گی؟ ان کو جاہل نہیں رکھنا، 15 سال کا ہوتا ہے، خالہ کے لڑکے کا ہاتھ پکڑا دیا، بھیا لے جاؤ بمبئی، کہیں 5000 پلیٹ بھولنے پہ ہی لگا دو گے تو گھٹا خرچ چلے گا، گھر کے خرچ کو چلانے کے لیے تو نے اس کے مستقبل کو اندھیرے میں کر دیا ہے، قیامت کے دن اس کا بھی تجھ سے حساب ہوگا، تیری نسلیں پڑھی لکھی نہیں ہے اس لیے ہاتھ میں شراب ہے، شراب، تیرے بچے جاہل ہیں اس لیے انگلیوں میں قلم کی جگہ چلم ہے، چلم، تیری نسلیں ان پڑھ ہیں اس لیے رنڈیوں کے ٹھمکوں پر پیسوں کی گڈیاں اڑا رہے ہیں، تیری اولادیں جاہل ہیں اس لیے مسجدوں سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، تیری نسلیں مصطفیٰ کی محبت سے دور ہے اس لیے علماء کے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے پتا کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرے میں نبی کا خاندان لوٹا گیا ہے، کہیں 6 ماہ کا اصغر کٹا ہے، کہیں جوان علی اکبر کٹا ہے، کبھی سیدہ سکینہ کے پر ظلم کیے گئے ہیں، کبھی اونو محمد کا بچپنا تڑپا ہے، بتا یہ قربانیاں کیوں ہوئی ہیں؟ تو کربلا کے تپتے ہوئے میدان سے آج بھی ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ یہ قربانیاں فقط مصطفیٰ کی امت کی بقا کے لیے، واہ واہ واہ، یہ اس لیے ہوئی ہے تاکہ ایمان والوں کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے نہ آئیں، یہ قربانیاں اس لیے ہوئی ہیں تاکہ مصطفیٰ کے غلاموں کی انگلیوں میں قلم رہے، چلم نہ رہے، قربانیاں اس لیے ہوئی ہیں تاکہ نبی پاک کی امت کے آنگن میں رنڈیاں نہ ناچے، قرآن مقدس کی تلاوتوں کی صدائیں گونجیں، لیکن تو نے اس کے برعکس کام کر دیا ہے،
اگر کل قیامت کے دن مولا زین العابدین نے تیرا گریبان پکڑ لیا اور پوچھ لیا یہ بتا کربلا کی قربانیاں تیری زندگی کے لیے ہوئی تھی، تو نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے دیکھا ہے کھڑے ہو کر کے وہ سارا ظلم جب بابا حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کے اصغر کے گلے میں تیر مارا جا رہا تھا، جب ان کے خون سے میرے بابا حسین کی کاری تر ہو رہی تھی، جب حضرت علی اکبر کے سینے سے برچی اور برچی کے ساتھ کلیجہ باہر آیا تھا، جب حضرت قاسم کے حسن پر ظالموں کے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جب عمر محمد کا بچپنا خاک و خون پر تڑپ رہا تھا، جب سیدہ سکینہ کے پھول جیسے چہرے پر ظالموں کے تماچے پڑ رہے تھے، جب حضرت عباس کے بازوؤں کو ان کے جسم سے جدا دیا جا رہا تھا، جب میرے گھرانے کو پیاسا اور بھوکا خاک و خون پر تڑپایا جا رہا تھا، جب میرے گھر کی خواتین کو بازاروں میں لانے کی ناپاک صحیح کی جا رہی تھی، جب سیدہ مخدومہ زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، ان کے پیروں میں بیڑی اور ان کو جانوروں کے ننگی پیٹھ پر بٹھا کر جب شام کے گلی کوچوں کو چکر لگوایا گیا تھا، وہ سارے مظالم ہم نے دیکھے ہیں، بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اے شاہپارہ کے زندہ دل مسلمانوں، رنڈیاں نچوانے سے پہلے کربلا دیکھ لینا، شراب پینے سے پہلے کربلا دیکھ لینا، جوا کا پتا ہاتھ میں لینے سے پہلے علی اکبر کی جوانی دیکھ لینا، امن و محمد کا لٹا بچپنا دیکھ لینا، سیدہ سکینہ کے گالوں پر پڑے ہوئے تماچے دیکھ لینا، خاتون جنت کی بیٹیوں کو بے آبرو گھمایا گیا اس پر نظر ڈال لینا۔ اگر تمہاری شکایتیں مدینے والے سے کر دی گئی اور آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو بتاؤ کس سے شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ کون ہوگا جو تجھے جنت کا پروانہ دلائے گا؟ کون ہوگا جو تجھے میرے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں سے آزادی دلا کر تجھے جنتی بنائے گا؟ لہذا اگر تم مدینے والے کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یہی سی دنیا میں مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ بریلی کا امام آج بھی یہ پیغام نشر کر رہا ہے کہ اگر آخرت میں کامیابی لینی ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ لیکن افسوس دل کے پھپھول جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ظالموں میں کہاں اتنی ہمت تھی کہ ہم پر پتھر مارے، پتھر مارنے کا موقع ہم نے دیا تو دنیا مار رہی ہے۔ تم ہو گوشت میں، لنگر میں، بریانی میں مست ہو، بس آخری پیغام دے کر جگہ لینا چاہتا ہوں۔ گوشت لنگر میں تم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو، دنیا تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تھرمامیٹر لگا کر تیری اولادوں کے بازوؤں پر ریسرچ کر رہی ہے۔ کتنا ہے مسلمان، کیا ہے مسلمان، کتنی قوت بچی ہے ایمان والوں میں، کتنا جذبہ بچا ہے ایمان والوں میں۔ ابھی کا ہندوستان بڑا خوبصورت ہے، آنے والے 20 سے 25 سال کے بعد کا ہندوستان، یہ ہمارے علماء کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ اتنا خطرناک ہونے والا ہے کہ تیری اولادوں کی لاشیں تیرے گھر کے سامنے نالیوں میں تیریں گی، تیری بیٹیوں کے آبرو کو سرے بازار بیچا جائے گا۔ تمہیں اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو اٹھ کر کے سامنے آنا ہوگا اور زمانے سے کہنا ہوگا موت سے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ موت سے وہ ڈرے جس کو 7 جنم پیدا ہونا ہے اور جس کو ہر جنم میں کتا بلی چوہا بننے کا ڈر ہے۔ ہم تو بس ایک زندگی لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنے نبی کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ اٹھو زمانے سے بتا دو ہمیں موت سے نہ ڈرا، اس لیے کہ میرے بزرگوں نے میری تربیت میں ایسا سبق دلایا ہے کہ میرے بیٹوں تمہیں موت سے نہیں ڈرنا ہے، اس لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔
اپنی عبادت اور ریاضت سے، اپنی حق حقیقت و عدل سے، اپنے حیا اور شرم سے، اپنی ندامت و صبر سے زمانے والوں کو بتا دو، اے دنیا والوں، ہم کسی بزدل قوم سے رشتہ نہیں رکھتے ہیں کہ تیرے ہر کنڈوں سے ہم ڈر جائیں گے، بلکہ میں تو اس ایمان والوں کے بستی سے پیدا ہو کر نکلا ہوں جس قبیلے کا عالم یہ ہے کہ تاریخ کبھی موجوں پہ قلم رکھتے ہیں، خالق کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شفیع جنم لیتے ہیں۔ رب میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، میں نے وقت زیادہ لے لیا، حضرت کی بارگاہ میں معذرت طلب کرتا ہوں، پھر کبھی موقع دیجیے گا انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی شہر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔